وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے دنیا میں ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا میں ہمارے امتحان کے لیے بہت سارے اسباب پیدا کیے ہیں. وہ چیزیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے پیدا کی ہیں، انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے مال. مال دنیا کی زندگی میں انسان کا بہت بڑا امتحان ہے، اور خاص طور پہ اس امت کا بہت بڑا امتحان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. الگ الگ امت کو، الگ الگ زمانے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ الگ الگ چیزوں سے آزماتا رہا ہے. جیسے بھائی بنی اسرائیل کی ایک قوم کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں سے کی. سبت کے دن اللہ رب العالمین نے ان پر مچھلیوں کا شکار کرنا حرام کر دیا، اور ایک بڑی تعداد اس آزمائش میں ناکام ہو گئی. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل ہی کی قوم کی آزمائش جنگ سے کی، جب ان سے کہا گیا کہ ایک بڑی طاقتور قوم سے تم کو لڑائی کرنا ہے، اور اس میں بھی ان کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ناکام ہو گئی. قوم سمود کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے اٹھنی سے کی، وہ ناکام ہو گئی. الگ الگ لوگوں کو اللہ تعالیٰ الگ الگ چیزوں سے الگ الگ زمانوں میں آزماتا رہا ہے. اس امت کی آزمائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں رکھی گئی ہے. مال میں آزمائش رکھی گئی ہے کا مطلب یہ کہ ایک تو سب سے زیادہ لوگوں کی آزمائش مال میں ہوگی. زیادہ تر لوگ ان کا امتحان کیا ہوگا؟ مال میں ہوگا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ سب سے شدید آزمائش مال کی آزمائش ہوگی. سب سے مشکل کام ہوگا مال کے معاملے میں خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لے جانا. تو مال اس امت کا خاص طور پہ بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش. اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ یہ آزمائش اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے مال کمانے کے متعلق آزمائش، اور ایک پہلو ہے مال خرچ کرنے کے متعلق آزمائش. یعنی ایک امتحان تو یہ ہے کہ مال کما کہاں سے رہا ہے، اور ایک امتحان یہ ہے کہ کمانے کے بعد مال خرچ کہاں کر رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے. اس پر ہم پچھلے ہمارا جو ورک شاپ تھا زکوٰۃ کا، اس پر ہم نے ایک پہلو اس کا کور کیا تھا کہ بھائی ایک امتحان یہ بھی ہے کہ جن چیزوں پہ اللہ نے مال خرچ کرنا واجب قرار دیا ہے وہاں خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. مال کہاں سے کما رہا ہے یہ بھی بہت بڑی آزمائش. بلکہ ازل آزمائش تو مال کمانے ہی کے معاملے میں ہے کہ جو کما رہا ہے وہ حلال ہے کہ نہیں حلال ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آج کے اپنے اس چھوٹے سے سیشن میں گفتگو کے کور کریں گے. بہت زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، انشاءاللہ 40-45 منٹ میں کوشش کروں گا کہ بات کو سمیٹ دیا جائے، اور 10-15 منٹ انشاءاللہ تعالی سوال جواب کے رکھے جائیں گے. تو مال کہاں سے کما رہا ہے یہ ایک بہت بڑی آزمائش. اور اللہ کے نبی نے خاص طور پہ قیامت کے قریب یہ بتایا کہ یہ آزمائش اور شدید ہو جائے گی، اور ایسے افراد پیدا ہو جائیں گے جن کو حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ من المال امن حلال ام من حرام. لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو یہ قیامت کے قریب کا دور ہوتا ہے. لا یبالی المرء بما اخذ من المال، جب آدمی
اس کو فرق نہیں پڑے گا کہ جو مال وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے. مثلا آدمی بس دیکھیے گا کہ مال آنا چاہیے، پیسہ آئے کیسا بھی آئے. جیسا آج ایک مزاج لوگوں کا بن گیا ہے، حلال میں آ رہا ہے، حرام میں آ رہا ہے، کسی کا لوٹ کھسوٹ کر کے مل رہا ہے، بے ایمانی کر کے مل رہا ہے، کانٹے مار کر کے آ رہا ہے، کیسا بھی آئے بس آدمی دیکھتا ہے کہ پیسہ آیا ہے، اس کی مارکیٹ میں ایک ویلیو ہے، اس کی قدر ہے، قیمت ہے. بس تو لالچ جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آدمی حلال و حرام کی تفریق کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کبھی اور گفتگو ہو سکتی ہے کہ بھئی حرام، میں اس وقت جو ہے نا اس پر گفتگو نہیں کروں گا کہ حرام مال کی قباحتیں کیا ہیں، نقصانات کیا کیا ہیں، یہ آج کی مجلس کا موضوع نہیں ہے. بڑی تعداد تو ایسے ہی لوگوں کی جو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو بس پیسہ آنا چاہیے. لیکن ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی بھی ہے جو پرواہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. یعنی کیونکہ لوگ سوالات کرتے ہیں یہ طریقہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، اس طرح سے مال آنا حلال ہے کہ حرام ہے. تو الحمدللہ بے دینی کے اس دور میں، اس گئے گزرے دور میں بھی ایسے افراد الحمدللہ امت میں موجود ہیں جو کانسیش ہیں، جو اس بات کے فکر مند ہیں کہ ہمارے پاس حلال مال آئے، حرام مال نہ آئے. اور یہ بہت اچھی بات ہے امت میں کہ اب بھی الحمدللہ لوگ حلال کی پرواہ کرتے ہیں اور حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان میں بھی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے نا کہ جو بھائی حرام سے بچنا تو چاہتے ہیں پر پراپر علم نہیں حاصل کرتے دین کا، تو وہ باوجود کوشش کے حرام سے بچ نہیں پاتے. کیونکہ بھائی علم آدمی کتنی بھی چاہت ہو، چاہت فائدہ نہیں پہنچاتی ہے اگر علم نہ ہو بندے کے پاس. تو اس زمانے میں دیندار لوگوں میں اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو حرام کھا رہے ہیں پر ان کو پتہ ہی نہیں کہ حرام کھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک پراپر جو نالج حاصل کرنی چاہیے دین کی وہ حاصل نہیں کی. تو میں نے اس سے پہلے علم کی فضیلت پر بات کرتے ہوئے گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہمارا دین کسی بھی مسلمان پر سب سے پہلے جو چیز واجب کرتا ہے وہ کیا ہے؟ علم. ایمان سے پہلے، یعنی ایمان کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ علم. اور عمل کا بھی سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ علم. جیسے بندے پر نماز واجب ہوتی تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نماز سیکھنی چاہیے. اس پر روزہ واجب ہو گیا تو روزے کے مسائل سیکھے گا. زکوٰۃ واجب ہو گئی تو زکوٰۃ کے احکام سیکھے گا. ایسے ہی ایک بندہ جب تجارت کرنے جائے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تجارت کرنے والے بندے پر سب سے پہلے یہ واجب ہے کہ علم حاصل کرے. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. فقہ کے یہاں پہ ایک قاعدہ ہے دین کا جو دین کے اصولوں سے ہی جو ہے مستنبط ہے، ڈرائیو کیا گیا ہے کہ لا يجوز الاقدام علی الفعل حتی یعرف حکم اللہ فیہ، کہ کسی بھی کام کو کرنا جائز نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم اس کے بارے میں معلوم نہ کر لے. کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہو. بندے کے لیے کوئی بھی کام کرنا، دین کا دنیا کا کوئی بھی کام کرنا حلال نہیں ہے جب تک یہ معلوم نہ کر لے ہمارے دین میں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. آگے ہی نہیں بڑھ سکتا، وہ کوئی کام کو انجام ہی نہیں دے سکتا. سب سے پہلے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ چاہے دنیا ہی کا کام ہو، پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ یعرف حکم اللہ فیہ، اللہ رب العالمین کا حکم پہلے معلوم کرے. کوئی خاص کپڑا پہننے جا رہا ہے، کوئی گاڑی لینے جا رہا ہے، کوئی بھی ذرہ بھی جہاں پہ شبہ ہوگی اس میں کوئی حرام کا گنجائش ہو سکتی ہے، پہلے اہل علم سے سوال کریں. اسی لیے تو امت میں ہر طبقے میں اہل علم کا وجود بہت ضروری ہے. ہاں، یعنی پرانے علماء کہا کرتے تھے کہ ایسی بستی میں مت رہو جہاں پر عالم اور ڈاکٹر نہ ہو. ایسی بستی میں نہیں رہنا چاہیے جہاں عالم نہ ہو اور ڈاکٹر نہ ہو. ڈاکٹر نہیں ہوگا تو آپ کے جسم کو نقصان پہنچے گا، عالم نہیں ہوگا آپ کے دین کو نقصان پہنچے گا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں ایسا آدمی تجارت ہی نہیں کرے گا جس کو دین کی نالج نہ ہو. یعنی ایک تو ہوتا ہے بھائی کرپٹ ہے آدمی، وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہا، اس کا تو میٹر ہی الگ ہے. اس کو تو نصیحت کی جائے گی کہ تم بھائی پہلے اصلاح کی کوشش کرو، نیت درست کرو، حلال کمانے کی نیت کرو. لیکن ایک اور مسئلہ کیا ہوتا ہے، آدمی کرپٹ نہیں ہے، حرام کمانا نہیں چاہتا پر علم ہی نہیں حاصل کیا. تو جیسے وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرنے والا اپنے لاپرواہی کی وجہ سے حرام کھاتا ہے، یہ بندہ علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے حرام کھا رہا ہوتا ہے. الا من تفقہ فی الدین، اس لیے کہا کہ بھائی
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے لیے حضرت عمر نے فرمایا ہمارے بازار میں تجارت کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلے حلال و حرام کا علم حاصل کرو. تو ہمارا دین الحمدللہ، کیونکہ اور سارے جو دنیا کے مذاہب ہیں ان کے یہاں مال فی نفسی ایک معیوب چیز ہے، بری چیز ہے، تو وہ مال کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہی نہیں کرتے. ہمارا دین کیونکہ مال کو انسانی سماج کی ضرورت قرار دیتا ہے، تو ہمارے دین میں مالی احکام بہت ڈیٹیل سے بیان کیے گئے، بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے مالی احکام کے بارے میں. جیسے زکوٰۃ میں آپ نے دیکھا کتنی ڈیٹیل ہے. وراثت کی تقسیم میں اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا مال کیسے تقسیم کیا جائے گا. ایسے تجارت کے بارے میں بہت تفصیل موجود ہے. یہ تفصیل دونوں طرح کی ہے، یعنی پرنسپلز بھی ہیں کچھ. اسلام ایک پورا اکانومی کا سسٹم ہم کو دیتا ہے، محض یہ نہیں کہ چیزیں کہیں حلال ہے حرام ہے. اسلام کا ایک اکانومی کا سسٹم ہے. اس اکانومی میں ایک ایتھکس کیا ہونی چاہیے، ایک معاشی اخلاقیات جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک اخلاق کیا ہونے چاہیے تاجر کے، اصول ضابطے کیا ہونے چاہیے لین دین کے، وہ بہت پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہماری شریعت نے بتایا. تو بنیادی طور پہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں 3 چیزیں ہم دیکھیں گے. پہلا ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی تجارت کے یا کسی بھی بیع کے حلال ہونے کی شرطیں کیا ہیں، کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں تو کوئی تجارت حلال ہوتی ہے. پھر ہم دیکھیں گے کون سی چیزیں پائی جانے سے کوئی تجارت حرام ہو جاتی ہے. تجارت یعنی بیع، عقد، ٹرانزیکشن، کانٹریکٹ. تو کسی بھی جو تجارت کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ٹرانزیکشن کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے حلال ہونے میں کیا چیزیں شرطیں ہیں، کون سی چیزوں سے وہ حلال ہوتی ہے، کون سی چیزیں اس کو حرام کرتی ہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے مرحلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی حرام چیزیں پائی جاتی ہیں جس کو بہت سارے لوگوں نے حلال کیا ہوا ہے، اس کو حلال سمجھتے. تو ایسی کچھ چیزوں کی نشاندہی انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم کریں گے. سب سے پہلے ایک اصول یاد رکھیں، اور یہ بہت اہم اصول ہے. ایک اصول آپ سمجھ لیں گے، اس سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. وہ اصول یہ ہے کہ بیع میں اصل اباحت ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بیع کا مطلب ہوتا ہے کاروبار، تجارت. ہاں، یہ لفظ بار بار آئے گا اس لیے اس کو سمجھ لیں. بیع مطلب کاروبار، تجارت. بیع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بیچنا اور خریدنا. ہاں، بیع مطلب خرید و فروخت. خرید و فروخت میں، تجارت میں اصل اباحت ہے، یعنی اصلاً ہر تجارت حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے. ہر تجارت حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے. دیکھو 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی تجارت، ایک ہوتی عبادت. عبادت میں اصول کیا ہے؟ ہر عبادت حرام ہے جب تک اس کے حلال ہونے کی دلیل نہ مل جائے، ہے نا؟ بھائی کوئی بھی چیز آپ بطور عبادت اگر انجام دیتے ہیں تو آپ اس کی دلیل دینی پڑے گی کہ یہ جائز ہے، ورنہ اصلاً عبادت کوئی بھی جائز نہیں جب تک اس کا ثبوت اللہ کے نبی سے نہ ملے. مثلاً کوئی آدمی دھوپ میں کھڑا ہو جائے ہاتھ ایسے پیچھے باندھ کر کے، کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو؟ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، مجھے ایسا اچھا لگتا ہے. ہاں، اور آپ جا کر کے اس سے کہیں نہیں آپ ایسے عبادت نہیں کر سکتے، اور وہ بولے منع کرنے کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل کون دے گا؟ عبادت میں منع کرنے والا دلیل دے گا یا ثابت کرنے والا دلیل دے گا؟ ہاں، ثابت کرنے والا. کیونکہ عبادت میں اصل یہی ہے کہ ہر عبادت منع ہے. اصل بیسک یہی ہے کہ ہر عبادت منع ہے جب تک اس کے ثبوت کی دلیل نہ مل جائے. اچھا، اس کے برعکس کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے، ہاں، کوئی ایک سامان لا کر کے بیچ رہا ہے، آپ جا کر کے اس کو منع کریں، وہ بولے نہیں میں کروں گا، منع کرنے کی دلیل دو آپ، یہ تجارت حرام ہے. تو تجارت میں منع کرنے کی دلیل دینی پڑے گی یا ثابت کرنے کی؟ منع کرنے کی. دونوں میں فرق ہے نا. عبادت میں کرنے والے کو دلیل بننی پڑے گی، روکنے والے کو دلیل نہیں دینی پڑے گی. اور تجارت میں روکنے والے کو دلیل دینی پڑے گی، کیونکہ اصل ہر تجارت حلال ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، تو ہر طرح کی تجارت اصلاً کیا ہے؟ حلال ہے، جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے. اور عبادت میں ہر عبادت حرام ہے جب تک اللہ کے نبی سے اس کا ثبوت نہ مل جائے. جو ساری بدعتوں کو ہم حرام بولتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی نا کہ بھئی اس کا ثبوت اللہ کے نبی سے نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کے دن عید منائی ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے پہلے درود پڑھا ہو. ہاں، جو بھی بدعتیں انجام دی جاتی ہیں
تو تجارت میں اصل یہ ہے کہ ہر تجارت حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں مل جائے. البتہ تجارت کے حلال ہونے کی کچھ شرطیں ہے نا, ان شروط کے ساتھ اگر تجارت کی جائے تو وہ تجارت حلال ہے. تو تجارت کی شرطیں کیا ہیں؟ تجارت کی سب سے پہلی شرط ہے التراضی. تراضی کا مطلب ہوتا ہے رضامندی. یہ پرنسپل جو ہیں اس میں ایکسیپشنز ہوتے ہیں, یعنی ظاہر سی بات ہے اب بیوع تو ایک پورا ایسا موضوع ہے جو 2-3 سال مدارس میں پڑھایا جاتا ہے, تو ساری ڈیٹیل کے ساتھ تو ایک درس میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں, بیسک اصول میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں, ایکسیپشنز سارے میں بیان نہیں کروں گا. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ یعنی بیسک اصول ہے یہ, کوئی بھی لین دین کب حلال ہوگا؟ جب لینے والا دینے والا بائر اور سیلر دونوں راضی ہوں, رضامند ہوں, ہاں ایگری ہو دونوں. ایگریمنٹ اسی لیے کہا جاتا ہے نا عقد کو. ایگریمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف کی رضامندی معلوم کی جاتی ہے. تو یہ بیسک پرنسپل ہے کہ دینے والا اور یعنی اب کوئی بھی ایسا ٹرانزیکشن جس میں لین دین کرنے والا راضی نہیں ہو, وہ ٹرانزیکشن اللہ کی نظر میں حرام ہے نا. رضامندی بیسک شرط ہے. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہم اسی وجہ سے حرام بولتے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پہ رضامندی نہیں پائی جاتی. جیسے جہیز دینے والا, جہیز دینے والا گرچہ جہیز دے رہا ہوتا ہے پر وہ اپنی خوشی سے جہیز نہیں دے رہا ہوتا ہے, وہ ایک سماجی دباؤ میں آ کر کے ہاں اپنی بچی کو نکاح کرانا ہے. اب کیونکہ سماج نے, لڑکے والوں نے ایک دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ آپ جب تک کہ اتنا پیسہ ادا نہیں کریں گے آپ کی بیٹی سے نکاح کیا نہیں جائے گا. اب بیچارہ وہ کیونکہ اب بچی کو زندگی بھر گھر میں بٹھا کے نہیں رکھ سکتا, تو وہ بہت خوشی سے نہیں دے رہا ہوتا ہے بلکہ سماج کے دباؤ سے یا لڑکے والوں کے دباؤ سے دے رہا ہوتا ہے. بعض مرتبہ صاف صاف دباؤ ہوتا ہے, یعنی لڑکے والے سیدھا صاف بولتے ہیں کہ ہم کو اتنا لاکھ روپیہ, اتنا گاڑی اور یہ بنگلہ چاہیے تو ہم نکاح کریں گے. تو یہاں رضامندی نہیں ہے, یہ اکل المال بالباطل ہے. ایسے ہی رشوت ہے, رشوت لینے والا, رشوت دینے والا کوئی خوشی سے تو رشوت نہیں دے رہا ہوتا ہے کہ دے رہا ہوتا ہے. آپ اگر آپ کا کام بغیر پیسہ دیے سرکاری آفسوں میں ہو جائے تو آپ پیسہ دیں گے؟ 1 روپیہ بھی آدمی خرچ نہیں کرے گا. کیوں دے رہا ہوتا ہے؟ وہ بظاہر تو وہ رضامندی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس سے راضی نہیں ہوتا, اس کے اوپر ایک دباؤ ہوتا ہے. ایسے ہی بہنوں کی جائیداد جو ہڑپ جاتے ہیں, تو بہنوں کی جائیداد جو لے لیتے ہیں, بہن کوئی بہت دل سے راضی نہیں ہوتی ہیں, وہ تو ایک دباؤ ان کے اوپر ہوتا ہے بھائی کی طرف سے, سماج کی طرف سے, تو رشتہ وغیرہ بچانے کے لیے وہ بول دیتی ہیں. تو ایسا کوئی بھی لین دین جس میں فریقین راضی نہ ہوں, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ حلال نہیں ہے. بنیادی شرط سب سے پہلے کیا ہے؟ تراضی. اس میں نے بتایا ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں. جیسے ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی ہے اور وہ قرضہ باقی کسی کا اور نہیں لوٹا رہا ہے قرضہ, ہاں تو عدالت جائے گی اس کے پاس. وہ عدالت میں گیا جس نے قرضہ دیا ہوا تھا اور عدالت نے اس کو حاضر کیا اور سامنے والا نہیں دے رہا ہے, تو عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی کوئی پراپرٹی بیچ کر کے جبرن, اس میں تراضی نہیں ہے اس کی, جبرن اس کی پراپرٹی بیچ کر کے جن کا قرضہ باقی تھا ان کو قرضہ دلائے, یا جن کے حقوق باقی تھے ان کو حقوق دلائے. تو حقوق ادا کرنے والے کو جبرن بھی حاصل کیا جا سکتا. تو اس لیے میں نے بولا کہ ایکسیپشنز ہوں گے اس میں سے کچھ, لیکن بیسک اصول یہی ہے کہ کوئی بھی لین دین اس وقت حلال ہوگا جس میں رضامندی ہو. لیکن صرف رضامندی کافی نہیں ہے, رضامندی کے علاوہ بھی شرطیں. یعنی بعض لوگ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کہو کہ کام مت کرو تو بولیں گے لیکن ہم لوگ دونوں تو راضی ہیں, میں کوئی زبردستی تھوڑی کر رہا ہوں. تو حرام کام اگر رضامندی سے بھی کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا ہے. تو پہلی شرط ہے رضامندی. دوسری شرط یہ ہے کہ جو بائر اور سیلر ہے, بیچنے اور خریدنے والا, وہ جائز التصرف ہو. جائز التصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جائز التصرف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایلیجیبل ہو, جو بیچنے والا ہے خریدنے والا ہے وہ بیچنے اور خریدنے کے لیے ایلیجیبل ہو. ایلیجیبل مطلب عاقل ہو اور بالغ ہو. ہاں جیسے ایک بندہ مجنون ہے, پاگل ہے, اس کے پاس دماغ صحیح نہیں ہے, اب کوئی اس کو پھسلا کر کے, اب اس کے پاس پراپرٹی ہے, پاگل ہو گیا ہے, اس کا گھر جس کی قیمت 1 کروڑ ہے, پھسلا کر کے اس سے بولے 10 لاکھ میں بیچ دو. اب یہ تو دماغ اس کے پاس ہے ہی نہیں, اس نے بولا میں بیچ دیتا ہوں, راضی ہو گیا, یہ سامنے والا بھی راضی ہے, تو بے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بیچنے والا ایلیجیبل نہیں ہے بیچنے کے لیے, عاقل نہیں. اسی طرح سے بچہ ہے,
بچہ چھوٹا موٹا ٹرانزیکشن کر سکتا ہے, 5 روپے لے کے گیا, ڈیری ملک خرید لیا, 50 روپے لے کر کے گیا, کوئی کھانے کی چیز خرید لیا, چھوٹے موٹے تصرف کر سکتا ہے نا, جتنا ایسا ہی مجنون بھی چھوٹا موٹا چیزیں خرید سکتا ہے. پر اب کوئی بچہ ہے اور اس کے باپ نے وراثت میں بہت بڑی پراپرٹی اس کے لیے چھوڑی ہے, اس کو اس کے دادا نے وصیت کی ہے, اب کوئی اس سے چند پیسوں کے بدلے میں ٹافی دے کر کے بولے میں تمہارا گھر خرید لیتا ہوں, اب تو یہ راضی ہے, اس کو کیا پتا کہ گھر کی کیا قیمت ہے, ہو سکتا ہے اس کے لیے ٹافی زیادہ ہے اس وقت اہم ہو, تو اس کے راضی ہونے سے بھی وہ بے نہیں ہوگی. بائر اور سیلر دونوں کے دونوں ایلیجیبل ہونا چاہیے کسی بھی ٹرانزیکشن کے لیے, اور ایلیجیبلٹی کی بیسک شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا چاہیے, یعنی مجنون نہیں ہونا چاہیے, پاگل نہیں ہونا چاہیے, اور بالغ ہونا چاہیے یعنی بچہ نہیں ہونا چاہیے. تو دوسری شرط یہ ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ بیچنے والا مالک ہونا چاہیے, یا تو مالک ہو یا تو مالک کا قائم مقام, یعنی مالک کی طرف سے اس کو اجازت ہو کسی چیز کو بیچنے کی. ہاں, یعنی اصلاً یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ہی بیچ سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہیں, جس چیز کے آپ مالک نہیں وہ سامان آپ بیچ نہیں سکتے. یہ جو ہمارے یہاں ڈراپ شپنگ کا ایک کاروبار چلتا ہے نا, اس میں بیسک وجہ یہی کہ آپ وہ چیز بیچ رہے ہوتے ہیں جس کے آپ مالک ہی نہیں بنے. ہاں, ڈراپ شپنگ جانتے ہیں نا, بعض مرتبہ کمپنی کا ایک سامان لے کر کے خالی سامان لیا نہیں, صرف اس کی فوٹو لگا دی اور بیچ دیا, اور سامان اس کی ملکیت میں آیا نہیں, اس نے کمپنی کو فون کیا, کمپنی نے ڈیلیوری کر دی. تو آپ کی ملکیت میں نہیں آئے, جو چیز آپ کا جس کے مالک نہیں ہے اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. تو مالک ہونا چاہیے یا مالک کے قائم مقام ہونا چاہیے. مالک کے قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مالک تو نہیں ہوتے, لیکن ان کو جو مالک ہوتا ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہوتی ہے اس سامان کو بیچنے خریدنے کی. اور یہ 4 لوگ ہوتے ہیں, 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مالک نہیں ہونے کے باوجود بھی کوئی سامان بیچ خرید سکتے ہیں. ولی, وکیل, وصی اور ناظر. یہ کون ہوتے ہیں 4 لوگ؟ سب سے پہلی چیز ولی. ولی کا مطلب ہوتا ہے گارجین. ایک بچہ چھوٹا ہے, اس کے ابا کی موت ہو گئی, اب اس کے ابا پیچھے ایک بڑا مال چھوڑ کر کے گئے ہیں, پر بچہ خود تو تجارت نہیں کر سکتا, اور بچہ اگر تجارت نہیں کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ یتیم کے مال میں تجارت کرو ورنہ زکوٰۃ اس کے مال کو کھا جائے گی. تو کسی کو تو تجارت کرنا پڑے گا, ایک کاروبار جو باپ چھوڑ کر کے گیا ہے اس کو سنبھالنا پڑے گا, تو اس کی طرف سے اس کا گارجین کاروبار سنبھال رہا ہے, چیزوں کو بیچ رہا ہے, خرید رہا ہے, حالانکہ وہ مالک نہیں ہے, لیکن وہ کیا ہے؟ ولی ہے. دوسرا ولی, دوسرا وکیل. وکیل کا مطلب ہوتا ہے ایجنٹ. میرا سامان ہے, میں نے آپ کو اختیار دے دیا, آپ اس کو بیچ دو 20,000 روپے میں, تو آپ کیا ہو گئے؟ اب وکیل ہو گئے, میں نے آپ کو اجازت دے دی اس کی. تیسرا ہے وصی. وصی کا مطلب ہوتا ہے جس کو وصیت کی گئی ہو. وصیت مرنے کی بات کی ہوتی ہے نا, تو جیسے میں یہ کہوں کسی کو کہ میری فلاں پراپرٹی ہے, میرے مرنے کے بعد اس کو بیچ کر کے وہ پیسہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دینا, تو آپ وصی ہو گئے, آپ کو میں نے وصیت کر دی ہے. اور وصی جو ہے مرنے کے بعد مال میں تصرف کر سکتا ہے, حالانکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے. تیسرا ہوتا ہے, چوتھا ہوتا ہے ناظر. ناظر مطلب ٹرسٹی. ٹرسٹی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو وقف کی چیزیں ہیں, ٹرسٹی اس کا مالک تھوڑی ہوتا ہے. جیسے مسجد وقف ہو گئی, اب ٹرسٹی اس کا مالک نہیں ہے, پر مان لیجیے مسجد میں پنکھے چینج کرنا ہے, اب پرانے پنکھے نکال دیے گئے, تو ٹرسٹی اس کو بیچ سکتا ہے نا, حالانکہ وہ اس کا مالک نہیں. تو ولی, وکیل, وصی اور ناظر, یہ 4 لوگ ہیں جو کسی چیز کے مالک نہیں ہونے کے باوجود بھی اس میں تصرف کر سکتے ہیں. تو یہ تیسری شرط ہے کہ وہ مالک ہونا چاہیے یا مالک کا قائم مقام ہونا چاہیے. چوتھی چیز, جو آپ بیچ رہے ہوں وہ ایسی چیز ہونی چاہیے جس کا آپ پوزیشن دے سکتے ہو. مقدور علی تسلیم اس کو کہا جاتا ہے. جس چیز کی آپ پوزیشن نہیں دے سکتے اس چیز کو آپ بیچ نہیں سکتے. جیسے علماء نے اس کی کلاسیکل فقہی کتابوں میں ہماری مثال ملتی ہے, عبد عابق, کوئی غلام ہے وہ بھاگ گیا, ہاں, اب وہ مل ہی نہیں رہا ہے, اب بھاگا ہوا غلام میں آپ کو بیچ دوں, جیسے مان لو کہ اس کی قیمت 10,000 دینار ہو رہی تھی, میں آپ کو 1,000 دینار میں بھیج دیا, آپ کو بھیج دیا, مل جائے تو آپ لے لو, آپ کا بیچ دیا آپ کو میں نے. ہاں, یہ ہمارے دور میں جیسے ڈسپیوٹیڈ پراپرٹیز ہوتی ہیں, ایک پراپرٹی ہے اس پہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے, اب وہ میں دے ہی نہیں سکتا آپ کو, جب اس پہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو میں اس کو بیچ بھی
نہیں سکتا, ہے نا. یا ایک مال سامان جو غائب ہو گیا ہے, جو غائب ہو گیا ہے, کبوتر ہے اڑ گیا, ہاں, اس کو علماء کہتے ہیں کالسمک فی الماء والطیر فی الہوا, آسمان پہ پرندہ ہے اڑ رہا ہے, میں بول کہ تمہیں بیچ دیا تم کو, پکڑ کے دینا میری ذمہ داری ہے, ہاں. یا کسی تالاب میں مچھلی کا میرے کسی نے مچھلی میں بیچ دیا, لیکن اب مچھلی پکڑ کے نہیں دوں گا تو پوزیشن نہیں دے سکتا نا. جس چیز کی پوزیشن آپ نہیں دے سکتے اس کو آپ بیچ نہیں سکتے, تو سامان کی پوزیشن دینا ہونا چاہیے آپ کو ضروری ہے. پانچویں چیز ہے کہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں وہ جائز اور مباح ہونا چاہیے, بغیر ضرورت کے جائز ہونا چاہیے. ضرورت یعنی جیسے ضرورت کے وقت تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے نا, آدمی کو پیاس سے مر رہا ہو تو اس کے لیے شراب پینا حلال ہو جاتا ہے اگر کوئی آپشن نہیں بچا ہے, یا جو ہے وہ مردار کا گوشت حلال ہو جاتا ہے اگر بھوک سے مر رہا ہو. تو ایسی چیز جو بغیر ضرورت کے حلال ہو تو حرام چیز نہیں بیچ سکتے. چھٹا, اس کی جو قیمت ہے وہ معلوم ہونی چاہیے, ثمن معلوم ہونا چاہیے, ہاں. یعنی آپ کسی انسرٹینٹی کسی بھی لین دین میں نہیں ہونی چاہیے. جو قیمت آپ کسی چیز کی ادا کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قیمت کتنی ہے, ہاں. مجہول قیمت میں آپ کسی چیز کو نہیں بیچ سکتے. ایسے ہی ساتویں چیز ہے, جو چیز ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے, جو سامان آپ بیچ رہے ہیں. جیسے یہاں بچے لوگ سورٹ کھیلتے ہیں نا, سورٹ جانتے ہیں آپ لوگ, ہمارے ممبئی میں سورٹ بولتے ہیں, وہ کیا بولتے ہیں بھائی اس کو, وہ بچے جاتے ہیں چٹھی نکالتے ہیں 10 روپے کی, اب اس میں جو بھی سامان آیا وہ آپ کا. تو اس میں کیا ہوتا ہے, قیمت تو کیا بولتے ہیں آپ اس کو, لاٹری بولتے ہیں. لاٹری, لاٹری میں آپ نے پیسہ دے دیا پر پیسے کے بدلے میں سامان کیا مل رہا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو 10 روپے میں آپ نے سامان خرید لیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا بدلہ آپ ملنے والا کیا ہے. تو لاٹری ایک قسم کا جوا ہے, ہاں. جوے میں یہی ہوتا ہے نا, اما غانم و اما غارم, یا تو بہت مل جائے گا یا تو جو لگایا وہ بھی چلا جائے گا, کیونکہ پتہ ہی نہیں آپ نے خریدا کیا ہے. تو لاٹری کی قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی حلال نہیں ہے. تو ثمن بھی معلوم ہونا چاہیے, قیمت جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے, اور مثمن بھی معلوم ہونا چاہیے, ہاں. جیسے وہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارے یہاں جوہو پہ چوپاٹی پہ بہت چلتا ہے, وہ رنگ پھینکتے ہیں, ہاں, 10 روپیہ دے کر کے. تو رنگ جس میں چلا گیا وہ آپ کا. تو آپ نے 10 روپیہ دیا پر اس کے بدلے کیا خریدا, آپ نے کیا خریدا ہے تو پتہ ہی نہیں. مثمن معلوم یعنی ثمن یعنی قیمت, مثمن یعنی جس کی قیمت آپ نے ادا کی ہے, جو چیز آپ نے خریدی, قیمت بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس سے خریدا گیا سامان بھی پتہ ہونا چاہیے. تو کتنی شرطیں ہو گئی, 7 شرطیں ہو گئی. یہ 7 چیزیں پائی جائیں گی تو کوئی بھی کاروبار حلال ہوگا. اب 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے پائے جانے سے کوئی بھی کاروبار حرام ہوتا ہے. کون سی 5 چیزیں ہیں؟ پہلا, عین حرام ہو. عین یعنی جو چیز آپ خرید رہے بیچ رہے وہی حرام ہے. شراب ہے, خنزیر کا گوشت ہے, مردار گوشت ہے, میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, ہاں. چاہے چیز حرام ہو چاہے سروس جو بیچ رہے وہ حرام ہو. جیسے داڑھی کاٹ رہے ہیں, حجام ہے جو داڑھی کاٹتا ہے, تو داڑھی کاٹنا حرام ہے نا. تو ایسی سروس ہو یا ایسا سامان ہو جو حرام ہے تو اس کو بیچنا بھی کیا ہے, حرام ہے. اس سے حاصل کی گئی رقم بھی کیا ہے, حرام ہے. شراب بیچنا حرام ہے اور شراب پلانا بھی حرام ہے. تو جیسے جو شراب کی دکان ہے اس میں جو شراب بیچ رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے, اور جو ویٹر شراب پلا رہا ہے وہ بھی حرام ہے. تو حرام کام حرام ہے, اور حرام تجارت میں تعاون کرنا بھی, یعنی کسی چیز کوئی عین بھی حرام ہے اور کسی حرام چیز میں تعاون کرنا بھی حرام ہے, اس سے حاصل کی گئی رقم بھی حرام ہے نا. شراب پینا حرام ہے تو شراب میں پینے میں تعاون کرنا بھی کیا ہے, حرام. تو یہ پہلی چیز ہے کہ چیز حرام نہیں ہونی چاہیے. دوسرا جو میں نے بتایا کہ غرر نہیں پایا جانا چاہیے. غرر کا مطلب ہوتا ہے وہی انسرٹینٹی. غرر مطلب انسرٹینٹی. ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے, کہیں پہ بھی کوئی جہالت یا انسرٹینٹی نہیں پائی. کتنا پیسہ آپ دے رہے ہیں, اس کے بدلے میں سامان آپ کون سا لے رہے ہیں. اگر وہ ادھار میں خریدا بیچا جا رہا ہے تو ادھار کب چکائیں گے آپ, اس کا ایک فکس ٹائم ہونا چاہیے, ہے نا. سامان اگر سامنے ہے تو ٹھیک ہے, اگر سامان سامنے نہیں ہے تو بھی آپ بیچ سکتے ہیں, پر پھر اگر یا تو دیکھ لیں سامان آپ, اور اگر دیکھ نہیں سکتے ہیں تو
اس کا صفت ایسی بیان کر دیں کہ وہ واضح ہو جائے، ہے نا، کلیئر ہونی چاہیے ہر چیز. مثلا میں بولوں کہ میں موبائل آپ کو بیچتا ہوں اپنا 30,000 روپے میں. موبائل آپ نے دیکھا نہیں، 30,000 روپے آپ سے لے لیا، ہاں، اور آپ کو لا کر کے سیمسنگ کا چھوٹا سا موبائل پکڑا دیا تو نہیں چلے گا نا. اگر یا تو موبائل آپ کو دکھا دو کہ یہ میرا موبائل ہے دیکھ لو. اگر موبائل دکھا نہیں سکتا ہوں تو میں کیا کروں؟ موصوف فی الذمہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ میں اس کی وہ اوصاف بیان کر دوں جو اس کی قیمت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کہ بھائی یہ کلر کا موبائل ہے، اتنا اس کا ڈسپلے ہے، یا جیسے میں ماڈل بتا دوں، یہ ماڈل کا، یہ تو ماڈل بتا دیا تو سارا ڈیٹیل اس میں واضح ہو گئی. اتنا جی بی اس کا ریم ہے، اتنا جی بی کا اس کا روم ہے، اور اتنا دن میں نے اس کو استعمال کیا. جو بھی چیز قیمت پر اثر انداز ہو سکتی ہے اس کی ڈیٹیل بتا دیں. پورے جو پروسیجر ہے چیزوں کو بیچنے خریدنے کا، اس میں کہیں پہ بھی انسرٹنٹی نہیں ہونی چاہیے، جہالت نہیں ہونی چاہیے. کوئی عیب اگر سامان کے اندر ہے تو اس عیب کو چھپاؤں نہیں، میں اس کو واضح کر دوں. ساری چیزیں واضح، کوئی غرر نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. تیسرا چیز، جو ٹرانزیکشن ہے اس میں کسی بھی طور پہ ربا نہیں پایا جانا چاہیے. ربا یعنی سود. سود جو ہے وہ بنیادی طور پہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک سود تو وہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ربا القرض، قرض والا سود، ہاں، یا ربا الدین، دین والا سود. دین والا سود کیا ہوتا ہے؟ دین والا سود ہوتا ہے، دین کا سود کا ایک آسان سا معنی ہے، کسی بھی پیمنٹ پہ جو تاخیر ہوتی ہے اس تاخیر پر لیا جانے والا ایکسٹرا چارج سود ہوتا ہے. یہ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. مثلا میں نے یہ سامان آپ کو بیچا اور آپ سے بولا کہ یہ سامان میں آپ کو بیچ رہا ہوں 10,000 روپے کا. آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا مہینہ، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ مارچ. میں کہوں کہ آپ کو مئی تک کے مجھے 10,000 روپیہ دینا ہے، ٹھیک ہے. آپ مئی تک نہیں دے پائے 10,000. کیونکہ آپ مئی تک 10,000 نہیں دے پائے تو میں کہوں کہ اگر مئی تک آپ 10,000 نہیں دے سکے تو جون میں آپ کو کتنا دینا پڑے گا؟ 11 دینا پڑے گا. ابھی 1,000 جو میں ایکسٹرا لے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ سود ہے. کسی بھی پیمنٹ میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اگر میں پیسہ بڑھا دوں وہ سود ہے. جب ڈیل ہوئی تھی تو ہماری 10,000 پہ ڈیل ہوئی تھی، اب کیونکہ 10 آپ دے نہیں پائے اور تاخیر ہو رہی تو میں 1,000 اور بڑھا کے لے رہا ہوں آپ سے، تو یہ سود ہے. اس کو کہتے ہیں ربا الدین، قرض والا سود. لیکن سود صرف قرض میں نہیں ہوتا ہے، سود قرض کے علاوہ بھی چیزوں میں ہوتا ہے. جیسے حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر آیا ہے، ان میں جو سود پایا جاتا ہے اس کو ربا البیوع کہا جاتا ہے، لین دین والا. اب اس کی بہت ڈیٹیل ہے، ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کے لیے الگ درس دینا پڑے گا. جیسے سونا ہے، چاندی ہے، کھجور ہے، جو ہے، گیہوں ہے اور نمک ہے. یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن میں آپس میں ایک دوسرے کی تبدیلی سے سود ہو سکتا ہے. کھانے والی چیزوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں. سونا، چاندی، کرنسی، ان 3 چیزوں کو لیتے ہیں. سونے کے بدلے اگر سونا بیچا جائے تو اس میں 2 شرطیں. سونے کے بدلے میں جیسے عورتیں جاتی ہیں نا زیور بیچنے کے لیے، نیا زیور لیتی ہیں، تو سونے کے بدلے اگر سونا بیچنا ہے تو اس میں 2 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جتنا سونا آپ نے دیا ہے آپ اتنا ہی سونا لیں گے. مثلا مان لیجیے کہ زیور آپ کا ہے 10 تولے کا اور آپ دے کر کے 10 تولے کا زیور دے کر کے 8 تولے کا زیور لے رہی ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اللہ کے میں فرمایا کہ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، یدن بے یدن و سواءن بے سواءن، برابر برابر ہونا چاہیے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ سونے کے بدلے سونا بیچ رہے ہیں، چاندی کے بدلے چاندی بیچ رہے ہیں تو ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے اور اتنا ہی اتنا ہونا چاہیے. چاندی کا زیور دے کر کے آپ 50 تولے کا اور 40 تولہ لیں گے، جائز نہیں ہے. اگر آپ جا رہی ہیں مارکیٹ میں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے زیور دے کر کے اس کی قیمت لے لینی پڑے گی، پھر اس قیمت سے آپ کوئی دوسرا زیور خرید سکتے ہیں. تو پہلی چیز یہ. دوسرا، سونے کے بدلے آپ سونا بیچ رہی ہیں تو اس میں کوئی بھی چیز ادھار نہیں ہو سکتی ہے یا ایڈوانس نہیں ہو سکتی ہے. یعنی کسی چیز کو بیچنے کا 3 طریقہ ہوتا ہے نا. آپ ایڈوانس میں پیمنٹ کر دیں، سامان بعد میں لیں. فوراً پیمنٹ کر کے فوراً سامان لے لیں. پیمنٹ بعد میں کریں، سامان پہلے لے لیں، پیمنٹ کو ادھار کر دیں. ساری چیزیں خریدنے کے لیے یہ تینوں طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جائز ہیں.
پر سونا چاندی اور کرنسی میں یہ جائز نہیں. سونے کے بدلے سونا ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. نہ آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں, جیسے بہت سے کے اوپر ہوتا ہے پیسہ پہلے سے دے کے رکھا ہے, زیور بعد میں لیں گے, شرعاً جائز نہیں ہے. نہ آپ ادھار دے سکتے ہیں کہ سونا ابھی لے لیا پیسہ بعد میں دیں گے, وہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. سونا چاندی کرنسی اس میں شرط ہے. اگر سونے کے بدلے سونا لیا ہے کم زیادہ کر کے تو اس کو کہتے ہیں ربا الفضل. اور سونا پیسہ پہلے دے دیا ہے, سونا بعد میں لیا ہے, اتنا لیا لیکن تاخیر سے لیا, تو اس کو کہتے ہیں ربا النسیہ. اب یہ بہت ڈیٹیل والی چیز ہے. اصولی بات یہ یاد رکھیں کہ ٹرانزیکشن میں کہیں پر بھی ربا نہیں ہونا چاہیے, سود نہیں آنا چاہیے. اب خواتین اس میں پوچھتی ہیں کہ مرتبہ یہ مسئلہ آتا ہے بہت کہ بھئی آپ سونا خریدنے کے لیے گئے, آپ نے سونا پسند کر لیا پر آپ کی سائز کا نہیں ہے. اب سونار کو آپ بولیں گے کہ ہماری سائز کا بنا کر کے دو, سونار ڈائریکٹ سائز کا بنا کر کے دے گا نہیں. سونار بولے گا کہ سائز کا اگر بنا کر کے چاہیے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس کا جو ایڈوانس دینا پڑے گا. تو ایڈوانس کے بغیر تو آپ کی سائز کا بنا کر کے نہیں دے گا وہ. تو ایسی صورت میں کیا ہے معاملہ کہ اگر اپنی سائز والا سامان چاہیے تو آپ سونے کا پیسہ تو نہیں دے سکتے, پر سونار کو جو ہم پیسہ دیتے ہیں وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک پیسہ ہوتا ہے سونے کی ایکچوئل قیمت, مان لیجیے 10 گرام کا سونا ہے تو 10 گرام کی قیمت, اور ایک پیسہ ہوتا ہے سروس چارج. سروس چارج آپ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں. ہاں, سروس چارج آپ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں, البتہ کیونکہ سروس چارج پہلے دینا حرام نہیں, وہ کبھی بھی دے سکتے ہیں, پر سونے کی جو ایکچوئل قیمت ہے وہ اسی وقت دیں گے جب آپ سونا خریدیں گے انشاءاللہ تعالی. یا پھر یہ کہ ڈائریکٹ کچا سونا خرید لیں آپ, جیسے سونے کا بسکٹ خرید لیں اور اس کے بعد وہ دے دیں اس کو کہ اس کا مجھے سونا بنا کر کے دو. یہ بھی ایک صورت اس کی جائز ہونے کی ہو سکتی ہے. تو اس میں پہلی چیز کیا ہے, چیز حرام نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اس کے اندر غرر نہیں ہونا چاہیے, انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے. تیسرا اس کے اندر ربا یعنی سود نہیں ہونا چاہیے. چوتھا ایسی شرط بھی نہیں ہونی چاہیے جو حرام ہو. جیسے کوئی سامان میں نے آپ کو موبائل بیچا اور آپ سے کہا کہ اگر آپ 10 مہینے میں پیسہ دے دیں گے تو 30,000 کا, اور اگر 10 مہینے میں نہیں دے پائے تو 20 مہینے میں دیں گے تو 40,000 کا. ہاں, تو اب یہ کیا ہو گیا, اس کے اندر ربا کی شرط میں نے لگا دی آپ کو کہ اگر آپ, جیسے میں نے کہا کہ یہ موبائل 10,000 کا ہے اور ہر مہینے آپ کو 1,000 دینا ہے لیکن 10 تاریخ سے پہلے دینا ہے. اگر 10 تاریخ کے بعد آپ نے پیسہ دیا تو 1,000 کی جگہ 1,100 روپے دینا پڑے گا. اب یہ شرط آ گئی ربا کی, تو یہ بے کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. جب میں نے سود کی شرط لگا دی تو بے کیا ہو گئی, یہ ٹرانزیکشن کیا ہو گیا, حرام ہو گیا. گرچہ میں ٹائم پہ دے دوں تو بھی ٹرانزیکشن کیا ہو گیا, وہ حرام ہو گیا. پانچویں چیز یہ ہے کہ ضرر نہیں ہونا چاہیے. بعض بیوع جو ہیں وہ اس وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں کہ اس میں ربا تو نہیں ہے لیکن ضرر ہے. ضرر کا مطلب نقصان, کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا. ہاں, نقصان کیسے ہوتا ہے, جیسے یہ موبائل ہے, میں نے آپ کو بیچا کہ یہ موبائل میں آپ کو بیچتا ہوں 30,000 روپے میں. اب مؤذن صاحب کی نظر پہلے سے تھی اس میں, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آئے اور ہماری ڈیل ہو چکی ہے. ہاں, ہماری ڈیل پکی ہو چکی ہے, یا تو میں نے سامان آپ کو دے دیا ہے, یا تو یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ بھائی 1-2 مہینہ 10 دن استعمال کر کے دیکھ لو. ابھی کینسلیشن کا اختیار میرے پاس ہے. مؤذن صاحب آئے, کہا آپ نے ان کو 30,000 میں بیچ دیا, میں 35,000 دیتا ہوں, ان سے لے کے مجھے دے دو. یہ کیا ہے, بیع علی البیع. اللہ نے فرمایا لا یبیع احدکم علی بیع اخی, تم میں سے کوئی انسان اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے. اس طرح سے ٹرانزیکشن کرنا کیا ہے, حرام ہے. آیا سمجھ میں؟ ہاں, جیسے دونوں طرف سے میں نے مثلاً آپ کو دے دیا, یا ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس جائیں اور آپ سے بولیں کہ آپ نے ان کا موبائل 30 میں لے لیا, میں آپ کو 25 میں دیتا ہوں, میرا لے لو. یہ کیا ہے, حرام ہے. بیع پر بیع کرنا حرام ہے. اللہ نے فرمایا کوئی مسلمان کسی کی بیع پر بیع نہ کرے اور کسی کی خطبے پر خطبہ نہ دے. یعنی ایک لڑکے نے کسی کو نکاح کا پیغام دیا تھا, لڑکی نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا, دونوں کے درمیان ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وہ نکاح کرنے والے ہیں. اب تیسرے آدمی کو پتہ چلا, وہ آگے بڑھ کر کے
لڑکے والوں سے کہے میری بیٹی سے شادی کر لو یا لڑکی والوں سے کہے میرے بیٹے سے شادی کر لو، شریعت میں یہ حرام ہے۔ البتہ یہ جو حرمت ہے یہ حرمت سے بے فاسد نہیں ہوتی، اس سے پہلے جو بیوع تھے نا، جو ٹرانزیکشن کے طریقے تھے وہ انویلڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اگر جیسے انہوں نے مجھ سے آ کر کے کہا کہ مجھے 35 میں دے دو، تو میں نے آپ سے لے کر کے 30 والا 35 میں ان کو دے دیا، تو یہ ٹرانزیکشن ہو جائے گا، لیکن گناہ ملے گا ان کو ملے گا، مجھے نہیں ملے گا، ان کو ملے گا، ہاں، کیونکہ انہوں نے کیا، بے پر بے کی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس سے بے حرام ہوتی ہے۔ ابھی مجھے لگتا ہے ہمت نہیں آگے بولنے کی، تو یہ بیسک اصول میں نے بتا دی ہیں۔ ایک جو موضوع کا پہلو تھا کہ بہت سارے کاروبار کے شکلیں جو ہے وہ حرام ہوتی ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ کبھی اور کسی درس میں لے لیں گے۔ تو ہم نے بنیادی طور پہ کیا دیکھا، بنیادی طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ 7 چیزیں ہیں جو کسی بھی بے کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلا کیا ہے، رضامندی ہونی چاہیے۔ دوسرا کیا ہے، کرنے والے بائر اور سیلر یہ دونوں ایلیجیبل ہونے چاہیے۔ تیسرا کیا ہے، بیچنے والا یا تو مالک ہو یا تو مالک کا قائم مقام ہو۔ چوتھا یہ کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا پوزیشن دے دے۔ پانچواں یہ ہے کہ یعنی پوزیشن دینے کا اختیار اس کے پاس ہو۔ پانچواں یہ ہے کہ جو چیز بیچ رہا ہے وہ مباح ہو۔ چھٹا یہ ہے کہ قیمت معلوم ہو۔ ساتواں یہ ہے کہ جو چیز بیچ رہا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے۔ کون سی چیزیں ہیں جس سے کاروبار حرام ہوتا ہے؟ جو چیز بیچی جا رہی ہے اگر وہ حرام ہے تو بھی کاروبار کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ دوسرا غرر یعنی انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا سود نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا کوئی شرط حرام والی نہیں ہونی چاہیے، اور پانچواں اس کے اندر ضرر نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کا درس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ